اسرائیل نے شام کے شہر حلب پر طیاروں سے حملہ کر کے ہفتے کو تعمیر نو کے بعد کھولا گیا رن وے ایک بار پھر تباہ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ جمعرات اسرائیلی طیاروں نے رن وے کو تباہ کر دیا تھا، جس کی مرمت مکمل ہوتے ہی اسے دوبارہ نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب اسرائیلی افواج کو لبنانی سرحد پر حزب اللہ سے جھڑپیں جاری ہیں، جبکہ شام کے سرحدی علاقوں پر بھی اسرائیلی فوج کی جانب سے توپوں سے حملے کیے گئے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس سیلانی نے کہا ہے کہ ہم فلسطین کو ہر طرح کی امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس سیلانی نے کہا کہ شہری آبادی پر حملوں اور غزہ کے محاصرے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیلی فلسطین کے بارے میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کا احترام کرتے ہیں۔ اسرائیل 6 دہائیوں سے زائد عرصے سے فلسطین میں مظالم ڈھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ سے مسئلہ فلسطین پر واضح موقف رکھتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے OIC ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ فلسطینیوں کو فوری طور پر خوراک اور ادویات فراہم کریں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہم فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی بربریت کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ شہریوں، بچوں اور اسپتالوں پر بمباری فوری بند ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا کو اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد اور اس جاری امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے چینی وزیر خارجہ سے رابطہ کر کے اسرائیل فلسطین تنازع کو بڑی جنگ میں تبدیل ہونے سے بچانے کے لیے چین سے تعاون کی اپیل کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ سے رابطے کے دوران چینی وزیر خارجہ نے بین الاقوامی امن کانفرنس سے انعقاد کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ چین بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں اور شہریوں کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کے عمل کی مذمت کرتا ہے۔ امریکہ کے سیکریٹری خارجہ انٹونی بلنکن نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے۔ امریکی اہلکار کے مطابق محمد بن سلمان اور انٹونی بلنکن کی ملاقات ریاض میں سعودی ولی عہد کے محل میں ہوئی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق غزہ اور اسرائیل جنگ کے پس منظر میں امریکی سیکریٹری خارجہ خطے کے ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے اسرائیل پہنچ کر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے بھی ملاقات کی۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے خفیہ اطلاع پر آپریشن کے دوران 6 دہشت گرد جہاں مواصل 8 زخمی ہو گئے۔ کارروائی کے دوران ایک سپاہی وطن پر قربان۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں کارروائی کی۔ دوران کارروائی سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ۔ سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف چیئرمین PTI کی درخواست پر فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے کاز لسٹ جاری کر دی۔ چیئرمین PTI نے جیل کی بجائے عدالت میں سماعت کی استدعا کر رکھی ہے۔ عدالت نے چیئرمین PTI کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق محفوظ فیصلہ کل سنائیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا ہے کہ دیہی خواتین کو منظم کر کے زرعی شعبے کو مزید ترقی دی جا سکتی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا دیہی خواتین کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں دیہی خواتین کا کردار اپنی جگہ مسلمہ ہے۔ دیہی خواتین نہایت محنتی اور جفاکش ہیں اور ان کی خدمات پر انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔
CTD پشاور نے مزید 128 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کے سر کی قیمت سمیت گرفتاری کے لیے اشتہار جاری کر دیا۔ CTD حکام کے مطابق پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں اس وقت 294 دہشت گرد CTD کو مطلوب ہیں۔ جاری کردہ اشتہار میں دہشت گردوں کے سر کی قیمت 3 لاکھ روپے سے 6 کروڑ روپے تک رکھی گئی ہے۔ بانو کے علاقے غوڑہ بکا خیل میں 2 روز بعد دوبارہ پولیو مہم شروع کر دی گئی۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر محمد نواز کا کہنا ہے کہ ہر پولیو ٹیم کے ساتھ 5 پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر بانو کا مزید کہنا تھا کہ غوڑہ بکا خیل میں پولیو کے 3 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پولیو ٹیم پر حملے کے خدشات کے باعث مہم روک دی گئی تھی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ڈائریکٹر مکی آرتھر کے بیان پر بھارتی میڈیا نے تنقید، تبصرے اور واویلا شروع کر دیا۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ بھارت سے شکست کے بعد پاکستانی ٹیم کے ڈائریکٹر مکی آرتھر نے برے طریقے سے رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے شکوے کرنا شروع کر دیے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مکی آرتھر نے پریس کانفرنس میں عجیب و غریب ریمارکس دیے ہیں۔ انہوں نے اسٹیڈیم میں ہوم ٹیم کو ملنے والی سپورٹ پر مایوسی کا اظہار کر دیا۔ گزشتہ روز پاک بھارت میچ کے بعد مکی آرتھر نے پریس کانفرنس میں پاکستان کو سپورٹ نہ ملنے کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ اسرائیل حماس جنگ کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں 5% سے زائد کا اضافہ ہوا۔ برنٹ خام تیل میں $91 فی بیرل کا اضافہ۔ اسرائیل حماس جنگ سے قبل برنٹ خام تیل کی قیمت $83 فی بیرل تھی۔ اس کے علاوہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں آج 36 روپے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 19 روپے فی لیٹر کمی متوقع ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق پاکستانی روپے کی قدر میں مسلسل بہتری کے باعث بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہونے کا امکان۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں حسین حیدر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرے اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں کہ اسرائیل نے شام کے شہر حلب پر طیاروں سے حملہ کر کے ہفتے کو تعمیر نو کے بعد کھولا گیا رن وے ایک بار پھر سے تباہ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ جمعرات کو اسرائیلی طیاروں نے رن وے کو تباہ کر دیا تھا، جس کی مرمت مکمل ہوتے ہی اسے دوبارہ نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب اسرائیلی افواج کے لبنانی سرحد پر حزب اللہ سے جھڑپیں جاری ہیں، جبکہ شام کے سرحدی علاقوں پر بھی اسرائیلی فوج کی جانب سے توپوں سے حملے کیے گئے۔ اسرائیلی مظالم سے 8 دنوں میں 2215 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جبکہ 8714 فلسطینی زخمی ہیں۔ اسرائیلی فوج کا یہ کہنا ہے کہ غزہ پر بری، فضائی اور بحری تینوں راستوں سے جلد حملہ کیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے جنگ کو اگلے مرحلے میں لے جانے کے اعلان کے بعد موساد کے سابق سربراہ نے اسرائیل کو غزہ میں زمینی آپریشن سے خبردار کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامین نیتن یاہو کا یہ کہنا تھا کہ جنگ کے اگلے مرحلے کا وقت آ پہنچا ہے، جس پر موساد کے سابق سربراہ نے انہیں خبردار کرتے ہوئے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ دیا۔ غزہ کے ارد گرد فوجی فارمیشنز میں اسرائیلی زیرو فوجی اگلے مرحلے کی کارروائیوں تک تیاری میں مصروف ہیں۔ وہ غزہ کی پٹی کے چاروں اطراف کسی بھی مشن کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ کے F-15 طیارے بھی مشرق وسطیٰ پہنچ چکے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے بھی کہا ہے کہ حماس اور دیگر فلسطینی مزاحمتی گروپ اسرائیل کے ناپاک عزائم کو ناکام بنائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ سے مصر کی طرف کوئی ہجرت نہیں ہو رہی۔ ہم مصر سے کہتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ غزہ میں ہی رہنے کا ہے۔ امریکہ اسرائیل کو غزہ کو تباہ کرنے کے لیے کور فراہم کر رہا ہے۔ مصر اور اردن نے غزہ کی پٹی پر فلسطینی کو انخلا پر مجبور کرنے کے عمل پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ عرب ملکوں کی تشویش ہے کہ اس لڑائی کی وجہ سے ان زمینوں سے مستقل بے گھر ہونے کی ایک نئی لہر پیدا ہوگی اور فلسطینی اس زمین سے بھی محروم ہو سکتے ہیں جس پر وہ اپنی ریاست تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ شمالی غزہ سے انخلا کا مطلب ہے کہ پٹی کی تقریباً
نصف آبادی کو پہلے سے ہی انتہائی گنجان علاقے میں منتقل کر دیا جائے۔ غزہ کی آبادی لگ بھگ 2.2 ملین ریکارڈ کی گئی ہے۔ اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو اس خبر کے حوالے سے کہ اسرائیل نے شام کے شہر حلب پر طیاروں سے حملہ کرتے ہوئے ہفتے کو تعمیر نو کے بعد کھولا گیا رن وے ایک بار پھر سے تباہ کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ جمعرات کو اسرائیلی طیاروں نے رن وے کو نشانہ بنایا تھا، جس کی مرمت مکمل ہوتے اسے دوبارہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کی لبنانی سرحد پر حزب اللہ سے جھڑپیں جاری ہیں، جبکہ شام کے سرحدی علاقوں پر بھی اسرائیلی فوج کی جانب سے توپوں سے حملے کیے گئے۔ مزید تفصیلات کے مطابق اسرائیلی مظالم سے 8 دنوں میں 2215 فلسطینی شہید ہیں، جبکہ 8714 فلسطینی زخمی بتائے جاتے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا یہ کہنا ہے کہ غزہ پر بری فضائی اور بحری تینوں راستوں سے جلد حملہ کیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے جنگ کو اگلے مرحلے میں لے جانے کے اعلان کے بعد موساد کے سابق سربراہ نے اسرائیل کو غزہ میں زمینی آپریشن سے خبردار کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کہتے ہیں کہ جنگ کے اگلے مرحلے کا وقت آن پہنچا ہے، جس پر موساد کے سابق سربراہ نے انہیں خبردار کرتے ہوئے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ دیا۔ غزہ کے ارد گرد فوجی فارمیشنز میں اسرائیلی ریزرو فوجی اگلے مرحلے کی کارروائیوں میں مصروف عمل ہے۔ وہ غزہ کی پٹی کے چاروں طرف سے کسی بھی مشن کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کی مدد کے لیے امریکہ کے F-15 طیارے بھی مشرق وسطی پہنچا دیے گئے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے کہ حماس اور دیگر فلسطینی مزاحمتی گروپ اسرائیل کے ناپاک عزائم کو ناکام بنائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ سے مصر کی طرف کوئی ہجرت نہیں ہوگی۔ ہم مصر سے کہتے ہیں ہمارا فیصلہ غزہ میں ہی رہنے کا ہے۔ امریکہ اسرائیل کو غزہ کو تباہ کرنے کے لیے کور فراہم کر رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے چینی وزیر خارجہ سے رابطہ کر کے اسرائیل فلسطین تنازع کو بڑی جنگ میں تبدیل ہونے سے بچانے کے لیے چین سے تعاون کی اپیل کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ سے رابطے کے دوران چینی وزیر خارجہ نے فوری بین الاقوامی امن کانفرنس کے انعقاد کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ چین بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں اور شہریوں کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کے ہر عمل کی مذمت کرتا ہے۔ چینی وزیر خارجہ کا یہ کہنا تھا کہ اسرائیل فلسطین تنازع میں اضافے اور تنازع کے قابو سے باہر نکلنے کا خدشہ ہے۔ امریکہ کو عملی طور پر تعمیری اور ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ معاملہ سیاسی حل کے راستے پر واپس آ سکے۔ عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق چینی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ بیجنگ نے اسرائیل اور غزہ کے تصادم کے حوالے سے قیام امن کے لیے بین الاقوامی اجلاس طلب کیا تاکہ وسیع البنیاد اتفاق رائے پیدا ہو سکے۔ چین سمجھتا ہے کہ مسئلے کا بنیادی حل 2 ریاستی حل ہے، جس میں فلسطین کا بھی قیام شامل ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ایک طرف غزہ پر بمباری جاری ہے تو وہیں دوسری جانب لبنان کی سرحدی علاقوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج کی جانب سے شام کے شہر حلب پر حملوں میں رن وے کو دوبارہ تباہ کر دیا گیا۔ دوسری جانب انٹرنیشنل ریڈ کراس نے اس غزہ پر اسرائیلی حملوں کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ حماس کے راکٹ حملے اسرائیل کو اس امر کا جواز فراہم نہیں کرتے کہ وہ غزہ کی غیر محدود تباہی کرتا رہے۔ انٹرنیشنل ریڈ کراس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ فریقین کو جنگ کے لیے بھی اپنی قانونی حدود اور ذمہ داریوں کا اندازہ ہونا چاہیے۔ اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو کہ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کہتے ہیں کہ چینی وزیر خارجہ سے رابطہ کر کے اسرائیلی فلسطین تنازع کو بڑی جنگ میں تبدیل ہونے سے بچانے کے لیے چین سے تعاون کی اپیل کرتا ہوں۔ امریکی وزیر خارجہ سے رابطے کے دوران چینی وزیر خارجہ نے فوری بین الاقوامی امن کانفرنس کے انعقاد کا اعلان کر دیا ہے۔ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں اور شہریوں کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کے ہر عمل کی مذمت کی جائے۔ چینی وزیر خارجہ کا یہ کہنا تھا کہ اسرائیل فلسطین تنازع میں اضافے اور تنازع کے قابو سے باہر نکلنے کا خدشہ ہے۔ امریکہ کو عملی طور پر تعمیری اور ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ وہ بہتر صورتحال پر آ سکیں۔ عرب میڈیا کے مطابق چینی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ بیجنگ نے اسرائیل اور غزہ کے تصادم کے حوالے سے قیام امن کے لیے بین الاقوامی اجلاس طلب کیا تاکہ وسیع البنیاد اتفاق رائے پیدا ہو سکے۔ چین سمجھتا ہے کہ مسئلے کا بنیادی حل 2 ریاستی حل ہے، جس میں فلسطین کا قیام شامل ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ایک طرف غزہ پر بمباری جاری ہے تو وہیں دوسری جانب لبنان کی سرحدی علاقوں پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں۔
निगरां वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं कि हम फ़लस्तीन को हर तरह की इमदाद फराहम करने के लिए तैयार हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निगरां वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि शहरी आबादी पर हमलों और गजा के मुहासरे की पुरजोर मज़म्मत करते हैं। इसराइल फ़लस्तीन के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का एहतराम करे। इसराइल 6 दहाइयों से ज़ायद अरसे से फ़लस्तीन में मज़ालिम जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से मसला फ़लस्तीन पर वाज़ेह मौक़िफ़ रखता है। इसराइली हमलों में मासूम फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चे मारे जा रहे हैं। इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान 1967 से कबल की सरहदें अल-अक़दस अल-शरीफ अल-दारुल हुकूमत के साथ आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत चाहता था। निगरान वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि गजा में फ़लस्तीनी बिजली, पानी, खुराक जैसी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं। OIC का ख़ुसूसी इजलास 18 अक्टूबर को जद्दा में होगा। उनका कहना था कि निगरान वज़ीर आज़म चीनी सदर की दावत पर चीन का दौरा कर रहे हैं। वो चीनी क़यादत से मुलाकात करेंगे, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल होगा। जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म के दौरा चीन के दौरान बाहमी ताउन के अहम मंसूबों पर दस्तखत भी होंगे। CPEC से खत्े के दीगर मुल्कों को भी फायदा होगा। दौरा चीन से पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर होने हैं, जिसमें मदद मिलेगी। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ताल्लुकात की खराबी की खबरों की तरदीद करता हूँ। इसी से मुतालिक मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि OIC ममालिक से अपील है कि वो फ़लस्तीनियों को फौरी तौर पर खुराक और अदवायात फराहम करें। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि हम फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की बर्बरियत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। शहरियों, बच्चों और हस्पतालों पर बमबारी को फौरी बंद करना चाहिए। उनका कहना था कि दुनिया को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद और इस जारी नस्ल कशी को रोकने के लिए इक़दाम करना चाहिए। हम सब एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं, जिसका दारुल हुकूमत अल-अक़दस हो। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी हैं, जिसके नतीजे में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 3000 तक पहुँच गई है, जबकि बच्चों और ख़वातीन समेत 9000 अफराद जख्मी हैं। आपको अपडेट करते चलें कि मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि OIC ममालिक से अपील करता हूँ कि वो फ़लस्तीनियों को फौरी तौर पर खुराक और अदवायात फराहम करें। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की बर्बरियत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। शहरियों, बच्चों और हस्पतालों पर बमबारी को फौरी बंद करना चाहिए। उनका कहना था कि दुनिया को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद और इस जारी नस्ल कशी को रोकने के लिए इक़दाम करना चाहिए। हम सब एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं, जिसका दारुल हुकूमत अल-अक़दस हो। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी हैं, जिसके नतीजे में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 3000 तक पहुँच गई है, जबकि बच्चों और ख़वातीन समेत 9000 अफराद जख्मी हैं। अमरीका के सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। अमरीकी एहलकार के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान और एंटोनी ब्लिंकन की मुलाकात रियाज में सऊदी वली अहद के महल में हुई है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा और इसराइल जंग के पस मंजर में अमरीकी सेक्रेटरी खारजा खित्ते के मुल्कों का दौरा कर रहे हैं। इससे कबल उन्होंने इसराइल पहुँच कर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से भी मुलाकात की, जिसके बाद अमरीकी वज़ीर दिफा भी इसराइल पहुंचे थे। आपको अपडेट करते चलें कि अमरीका के सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। अमरीकी एहलकार के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान और एंटोनी ब्लिंकन की मुलाकात रियाज में सऊदी वली अहद के महल में हुई। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा और इसराइल जंग के पस मंजर में अमरीकी सेक्रेटरी खारजा खत्ते के मुल्कों का दौरा कर रहे हैं। इससे कबल उन्होंने इसराइल पहुंचकर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद अमरीकी वज़ीर दिफा भी इसराइल पहुंचे थे। ISPR से मुतालिक आपको खबर दें कि ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन के दौरान 6 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया, जबकि 8 दहशत गर्द जख्मी हुए हैं। कार्रवाई के दौरान एक सिपाही वतन पर कुर्बान हुआ। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर जिला शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में कार्रवाई की। दौरान कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान
شدید فائرنگ کا تبادلہ، فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد جہنم واصل جبکہ 8 زخمی ہوئے۔ ISPR کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے کے دوران سپاہی عبدالحکیم نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ 33 سالہ شہید سپاہی عبدالحکیم کا تعلق ضلع نصیر آباد سے تھا، جو مارے گئے دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کرنے میں بھی کامیاب ہوئے۔ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں اور معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں سرگرم تھے۔ ISPR کے مطابق علاقے سے دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سرچ آپریشن تاحال جاری ہے۔ علاقہ مکینوں نے سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کو سراہا اور دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے بھرپور تعاون کا بھی اظہار کیا ہے۔ سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف چیئرمین PTI کی درخواست پر فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے کلوز لسٹ جاری کر دی ہے۔ چیئرمین PTI نے جیل کی بجائے عدالت میں سماعت کی استدعا کر رکھی ہے۔ عدالت نے چیئرمین PTI کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق محفوظ فیصلہ کل سنائیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف چیئرمین PTI کی درخواست پر فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے کاز لسٹ جاری کر دی۔ چیئرمین PTI نے جیل کی بجائے عدالت میں سماعت کی استدعا کر رکھی ہے۔ عدالت نے چیئرمین PTI کی درخواست پر یہ فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق محفوظ فیصلہ کل سنائیں گے۔ اسرائیل حماس جنگ کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں 5% سے زائد کا اضافہ ہوا ہے۔ برنٹ خام تیل $91 فی بیرل کی سطح پر پہنچ چکا ہے۔ اسرائیل حماس جنگ سے قبل برنٹ تیل کی قیمت $84 فی بیرل تھی۔ اس کے علاوہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں آج $36، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں $19 فی لیٹر کمی متوقع۔ معاشی ماہرین کے مطابق پاکستانی روپے کی قدر میں مسلسل بہتری کے باعث بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہونے کا امکان ہے۔ تاہم حتمی فیصلہ نگراں حکومت آج کرے گی۔ نگراں حکومت نے 30 ستمبر کو پیٹرول کی قیمت میں $8 کمی کی تھی، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت $323 جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل $11 سستا ہو کر $318 میں دستیاب ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا کہ دیہی خواتین کو منظم کر کے زرعی شعبے کو مزید ترقی دی جا سکتی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا دیہی خواتین کے عالمی دن پر اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ معاشرے کی تعمیر و ترقی میں دیہی خواتین کا کردار اپنی جگہ مسلمہ ہے۔ مزید تفصیلات کے مطابق دیہی خواتین نہایت محنتی اور جفاکش ہیں، ان کی خدمات پر انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال کپاس کی ریکارڈ پیداوار میں دیہی خواتین کی محنت بھی شامل ہے۔ دیہی خواتین وہ ورک فورس ہیں جو منظم ہو کے زرعی شعبے کو مزید ترقی دے سکتی ہیں۔ زراعت کے فروغ میں پاکستان دیہی خواتین کا کردار لائق تحسین ہے۔ محسن نقوی کا یہ کہنا تھا کہ دیہی خواتین کو تعلیم مہیا کر کے ہی ان کو با اختیار بنایا جا سکتا ہے۔ حکومت پنجاب اس ضمن میں کوشاں ہے۔ دیہی خواتین کو مکمل حقوق دینا حکومت کا فرض ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزید کہا کہ دیہی خواتین ترقی کریں گی تو ہی پاکستان ترقی کرے گا۔ دیہی خواتین کا معیار زندگی بہتر کرنے کے لیے تمام تر وسائل برے کار لائے جائیں گے۔ پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانے میں دیہی خواتین کا کردار نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ CTD پشاور نے مزید 128 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کے سر کی قیمت سمیت گرفتاری کے لیے اشتہاری ملزمان کے اشتہار جاری کر دیے ہیں۔ CTD حکام کے مطابق مزید تفصیلات میں بتایا جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت 294 دہشت گرد CTD کو مطلوب ہیں۔ جاری کردہ اشتہار میں دہشت گردوں کی سر کی قیمت 3 لاکھ روپے سے 6 کروڑ روپے تک رکھی گئی ہے۔ CTD کے مطابق دہشت گرد میں آصف عرف چھوٹو، اورنگزیب عرف عمر خراسانی کے نام شامل ہیں۔ حکام کا یہ کہنا ہے کہ انتہائی مطلوب دہشت گردوں کا اطلاع دینے والے افراد کا نام پوشیدہ رکھا جائے گا۔ اس سے قبل 2 مرتبہ پہلے بھی اشتہار جاری کیا جا چکا ہے۔ بنو کے علاقے غوڑہ بکا خیل میں 2 روز بعد دوبارہ پولیو مہم شروع کر دی گئی۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر محمد نواز کا یہ کہنا تھا کہ ہر پولیو ٹیم کے ساتھ 5 پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر بنو کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ غوڑہ بکا خیل میں پولیو کے 3 کیسز رپورٹ ہوئے۔
انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پولیو ٹیم پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ بنو کے علاقے غوڑہ بکا خیل میں 2 روز بعد دوبارہ پولیو مہم شروع ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر محمد نواز کا یہ کہنا تھا کہ ہر پولیو ٹیم کے ساتھ 5 پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر بنو کا مزید کہنا ہے کہ غوڑہ بکا خیل میں پولیو کے 3 کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ میرپور خاص کی تحصیل شجاع آباد کے علاقے دولت لکاری سٹاپ کے نزدیک نئی تعمیر ہونے والے گریڈ سٹیشن کے مزدوروں نے مدینہ ٹرانزیشن اینڈ کنسٹرکشن کمپنی کے مزدور دشمن رویے اور مسلسل 6 ماہ کی تنخواہیں نہ ملنے پر مظاہرین نے احتجاج کیا۔ اس موقع پر ملازمین نے کوہ نور نیوز سے بات چیت میں مزید کیا کہا، میرپور خاص سے ہمارے نمائندے عبدالغفار لکاری سے جانتے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں میرپور خاص کی تحصیل شجاع آباد کے نواحی علاقے دولت لگاری کے اندر، جہاں نئے تعمیر ہونے والا گروج اسٹیشن کے جو ملازمین ہیں ان کو پگاہ نہ ملنے کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ مزید آئیے ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ یہ دولت لگاری گریڈ اسٹیشن ہے میرپور خاص کے، یہاں پہ ہم کام کر رہے تھے کافی عرصے سے، تو کافی عرصے سے ہماری سیلریاں رہ رہی ہیں اور ہمیں یہ دلاسے صرف دے رہے ہیں۔ چائنا سیپکو 1 اور MTCC کمپنی کی طرف سے ہم سارے جو ملازم ابھی کھڑے ہیں، ہمارے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے مسلسل 6 مہینوں سے۔ میرا نام وقار ہے، میں یہاں پر اسٹور کیپر ہوں۔ ہمیں 1 مہینے سے فارغ کیا ہوا ہے اور ہماری 5 سے 6 مہینے کی تنخواہ سیلری رہتی ہے، تو یہ ہمیں سیلری نہیں دیتے۔ چائنا کے پاس جاتے ہیں، وہ بولتے ہیں ان کی پیمنٹ نہیں ہے، اور ہم اپنی MTCC جو کمپنی ہے جو چائنا کے نیچے سب کانٹریکٹر ہے اس کے پاس جاتے ہیں، وہ بولتے ہیں ہماری چائنا کے پاس پیمنٹ رہی ہوئی ہے۔ پچھلی بار بھی ہم نے احتجاج کیا تھا، وہاں پر انہوں نے چائنیز خود آئے تھے، انہوں نے ہمیں مطمئن کیا تھا، پرومس کیا تھا کہ کل آپ کو لیبر کو اور آپ کے اسٹاف کو ہم آپ کو سیلری دیں گے، لیکن چائنا والوں نے لیبر کو سیلری دی، ہمیں بولا آپ کو کل دیں۔ کل ہم پھر آئے، ہم 3-4 دن سے ذلیل ہو رہے ہیں، ابھی ہمیں انہوں نے مکمل جواب دے دیا کہ بھائی آپ کی کوئی سیلری یہاں پر نہیں، آپ جاؤ یہاں سے، مہربانی کر کے ہماری سیلری دلائی جائے۔ میرپور خاص کے شہریوں کی مزدوروں کی باتیں سنیں، ان کا یہی کہنا تھا 6 ماہ گزر چکے ہیں لیکن جو ابھی تک ہماری سیلری نہیں ملی ہے۔ انہوں نے ضلع میرپور خاص کی انتظامیہ سے، اعلیٰ حکام سے یہی مطالبہ کیا ہے، فی الفور نوٹس لے۔ اور آپ کو بتائیں کہ ننکانہ صاحب میں مضر صحت حلیم خانے سے 25 افراد کی حالت غیر ہو گئی۔ ریسکیو 1122 کی عملہ نے متاثرہ افراد کو DHQ اسپتال ننکانہ صاحب منتقل کر دیا، جہاں پر متاثرہ افراد کا علاج معالجہ جاری ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس خبر کے حوالے سے کہ ننکانہ صاحب میں مضر صحت حلیم خانے سے 25 افراد کی حالت غیر ہو گئی۔ ریسکیو 1122 کے عملے نے متاثرہ افراد کو DHQ اسپتال ننکانہ صاحب منتقل کر دیا، جہاں پر متاثرہ افراد کا علاج معالجہ جاری ہے۔ متاثرہ افراد میں 12 بچے بھی شامل ہیں۔ محلہ پرانا ننکانہ میں اس کی تقریبات جاری تھی، جہاں پر حلیم کی تقسیم پر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق ننکانہ صاحب اسپتال میں آنے والے مریضوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں اس خبر کے حوالے سے کہ ننکانہ صاحب میں مضر صحت حلیم خانے سے 25 افراد کی حالت غیر ہو گئی۔ ریسکیو 1122 کے عملے نے متاثرہ افراد کو DHQ ہسپتال ننکانہ صاحب منتقل کر دیا، جہاں پر متاثرہ افراد کا علاج معالجہ جاری ہے۔ اڈا ذخیرہ کے نزد گاؤں گلزار پور میں چوری واردات، رات کی تاریکی میں چور چھت پھاڑ کر لاکھوں کا سامان اور نقدی لے کر فرار۔ متاثرہ دکاندار نے DPO لودھا اور DSP سرکل دنیا پور میاں عبدالراؤف سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ چوروں کو پکڑ کر مزید سامان کی ریکوری کروائی جائے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد نواز پرنس سے۔ جی ہاں بالکل، میں اس وقت اڈا ذخیرہ کے نزدیک گلزار پور میں موجود ہوں، جہاں پر رات کی تاریکی میں چوروں نے چھت پاڑ کر دکان کا صفایا کر دیا، لاکھوں روپے کا سامان جو چرا لیا گیا ہے۔ اس وقت متاثرہ جو شخص ہے دکان کا وہ میرے ساتھ موجود ہے، اس حوالے سے ان سے جانتے ہیں کیا کہنا ہے اس حوالے سے، جس سے ذرا بتائیے۔ یہ سر تقریباً جو ہے نا 1 بجے کے بعد واردات ہوتی ہے، تو جیسے ہی ہم صبح آتے ہیں تو
ہم دکان کھولتے ہیں تو ہماری دکان کے اوپر سے جو ہے نا تقریباً یہ ٹائل وغیرہ نکالی ہوئی ہیں، تو نقصانات کا جائزہ لگایا، تقریباً 3-4 لاکھ روپے کا نقصان کیا ہے۔ اور گزشتہ ہفتے تقریباً ہفتے والے دن جو ہے نا تحصیل دنیا پور کا علاقہ ہے ہڈکریاں، وہاں پر بھی جو ڈکیٹی ہے چھوٹے بھائی کے ساتھ تقریباً 50,000 کا نقصان کیا ہے، وہاں پر 50,000 نقدی لے کے گئے ہیں۔ اور ہمارے علاقے میں دن بدن وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں، تو میری ڈی ایس پی دنیا پر اور ڈی پی او لودھرا اور آر پی او ملتان سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے علاقے میں حفاظتی اقدامات کرے اور یہ روز بڑھتی ہوئی جو وارداتیں ان پر کنٹرول کرے، تاکہ ہماری جو ہے نا ہم ڈسٹریبیوٹر بھی ہے علاقے میں، اڈا ذخیرہ المکہ بک سینٹر ہمارا بک سینٹر ہے، اڈا ذخیرہ میں تجارت کرتے ہیں، تو ہمارے علاقے میں ڈسٹریبیوٹر کا کام ہے، تو ہماری جو ہے نا حفاظت کی جائے، بڑی مہربانی ہوگی۔ متاثرہ شخص کا کہنا تھا کہ ہم آر پی او ملتان اور اس کے علاوہ ڈی پی او لودھرا سے بھی اپیل کرتے ہیں اور ڈی ایس پی سرکل دنیا پور میاں عبدالروف سے بھی اپیل کرتے ہیں یہاں ہمارے علاقے میں پولیس کا جو گشت ہے وہ بڑھایا جائے تاکہ ہمارا اکاڑا میں ڈی پی او اور ڈی ایس پی صدر سرکل کی ہدایت پر پولیس کا ایکشن۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 3 رکنی ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا، جبکہ 3 فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ملزمان میں نثار، کیسر اور یاسین شامل ہیں۔ ملزمان پولیس کو ڈکیتی اور سنگین مقدمات میں پہلے بھی مطلوب تھے۔ مزید دیکھتے ہیں عادل رشید کی رپورٹ۔ اکاڑا میں ڈی پی او ڈی ایس پی صدر سرکل کی ہدایت پر تھانہ راوی پولیس کا ایکشن۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 3 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا، جبکہ 3 فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ملزمان میں نثار، کیسر اور یاسین شامل ہیں۔ ملزمان پولیس کو ڈکیتی کی سنگین مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے۔ دوران تفتیش ملزمان نے مختلف تھانوں کی حدود میں بھی وارداتوں کا اعتراف کیا ہے۔ پولیس کی جانب سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے، مزید وارداتوں میں انکشافات متوقع ہیں۔ دوران تفتیش ملزمان سے لاکھوں کی لوٹی ہوئی نقدی اور مال مسروقہ بھی پولیس نے برآمد کر لی۔ اس حوالے سے ڈی ایس پی صدر سرکل اجمل سعید نے نیشنل جرنلسٹ گروپ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ڈکیٹ گینگ علاقوں میں خوف کی علامت بنے ہوئے تھا، جس پر ڈی پی او منصور امان نے نوٹس لیتے ہوئے ان ملزمان کو گرفتار کرنے کا ٹاسک سونپا۔ پولیس نے تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا اور جو کہ ڈاکو فرار ہوئے ہیں ان کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کو بھی جلد از جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ ڈاکو کسی بھی رات کے مستحق نہیں ہے، ایسے ملزمان کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ ایسے ڈاکوؤں کا فلسطین کے مسلمانوں پر اسرائیل کی طرف سے مسلسل بمباری اور بربریت کے خلاف شور کوٹ میں جمعیت اہل حدیث پاکستان کے زیر اہتمام فلسطین کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اور غزہ میں اسرائیل کی بربریت، ظلم و ستم اور میزائلوں کے حملے پر احتجاج کیا گیا اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ اسرائیل کو فی الفور جنگی اصولوں کا پابند کیا جائے۔ اس وقت موجود ہمارے نمائندے تحصیل شورکوٹ چودھری غلام شبیر سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی بالکل موجود ہوں تحصیل چوک شورکوٹ میں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ آج تحصیل چوک شورکوٹ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اظہار یکجہتی کے لیے اور ان پر جو ظلم ستم ڈھایا جا رہا ہے، جس طرح غزہ میں بربریت پھیلائی جا رہی ہے، اس کے خلاف احتجاجی ریلی احتجاج بھی کیا، ریلی میں مظاہرے بھی کیا گیا ہے اور اسپیشلی طور پر یہاں پر علماء کرام نے خطاب کرتے ہوئے میسیجز دیے ہیں حکومت پاکستان کو، مسلمانوں کو میسیج دیا ہے کہ وہ اٹھیں اور فلسطین کے مسلمان ساتھ جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اس کے خلاف آواز بلند کریں اور ساتھ مل کر جہاد کا پیغام دیں۔ میرے ساتھ علماء کرام موجود ہیں۔ بتائیے کہ آج کا مقصد ریلی کا جو یہی تھا کہ آپ فلسطین کے مسلمانوں جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تحصیل شورکوٹ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث فیل حدیث یوتھ فورس کی طرف سے ایک بہت بڑی ریلی نکالی گئی جو کہ فلسطینیوں کے اوپر اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، ہم اس کی مذمت کرنے کے لیے اور اپنے مسلمان بھائی فلسطینیوں کی اظہار یکجہتی کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو ہم پورے امت مسلمہ کو اپیل کرتے ہیں کہ آپ خدا را اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب یہود و نصارہ ایک ہو چکے ہیں، بلکہ پاکستان سمیت تمام اسلامی ممالک کو بھرپور انداز سے فلسطینیوں کی مدد کرنی چاہیے، ان کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ میں عالمی قوت و طاقتوں کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انسانی حقوق کے بڑے علمبردار بنتے ہیں،
एक कुत्ता भी मर जाए तो आप कहते हैं कि ये बहुत जुल्म हो गया है। आज फ़लस्तीन में छोटे छोटे बच्चे, छोटियाँ छोटियाँ बच्चियाँ जिनको कत्ल किया जा रहा है, गर्दनें काटी जा रही हैं, और गज़ा का मुहासरा करके उनका पानी बंद कर दिया गया है, खाना बंद कर दिया गया है, गैस और बिजली बंद कर दी गई है। आप नाम निहाद इंसानी हकूक़ के जनाब नंबरदार बनते हो, आज आपको क्यों नहीं नज़र आ रहा? आलमी कुव्वतों को ये चाहिए, आलमी इदारों को ये चाहिए, अगर आप वाकई इंसानी हकूक़ के अलंबरदार हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो इसराइल को फिलफौर नकेल डालें, रोकें कि ये बहुत बड़ा जुल्म है। बच्चों को, औरतों को, ख़वातीन को उनके खाने पीने की जो अशिया हैं रोकी गई हैं, उनकी फराहमी को यकीनी बनाया जाए, और जनाब इंसानी हकूक़ के जनाब खिलाफ वर्दी जो हो रही है उसको बंद की जाए, और जंगी जो जनाब जंगी उसूल हैं, जंगी उसूलों से हट के जो जनाब वो बमबारी कर रहे हैं उसको फिलफौर रोका जाए। जी बिल्कुल, ये क्लियर मैसेज दिया जा रहा है गजा में जो। और नाज़रीन, मुल्क भर की तरह तहसील अली में भी शहरियों, मजहबी जमातों और मरकजी मुस्लिम लीग के अलावा सिविल सोसाइटी ने भी इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज किया है और रैली भी निकाली। रैली पुरानी सब्जी मंडी से शुरू होकर DSP चौक अलीपुर पर इख्तिताम पजीर हुई। मुजाहिरीन ने इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। उलमा कराम का कहना था कि आलमी ताकतों से मुतालबा करते हैं कि इसराइल को इस जुल्म से रोके। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे मियां मोहम्मद जुनैद से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में मौजूद हूँ। इस वक्त जो फ़लस्तीन के हक में रैली निकाली गई है। इसराइल ने जो फ़लस्तीन पर जुल्म सितम का बार जो है शुरू कर दिए हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग ज़ेर क़यादत शेख अब्दुल हुरैरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जुमा यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाया जा रहा है और पूरी उम्मत इस बात का जो है ना सबूत दे रही है कि हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं, और फ़लस्तीनियों के ऊपर जो वहशियाना तौर पर बमबारी हो रही है और जुल्म बर्बरियत हो रही है। बच्चे इस वक्त दूध ना मिलने की वजह से, खुराक ना मिलने की वजह से महसूर होकर रह गए हैं। तो आइए OIC फ़ौरन इजलास बुलाए, इस्लामी ममालिक इकट्ठे हों और फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती करें और इसराइलियों के खिलाफ यकज़बान खड़े होकर ऐलान जिहाद करें और उसको इससे रोकें कि वो उम्मत मुस्लिमा के एक अजीम मुल्क जहाँ पर बैतुल मुक़द्दस मौजूद है उनकी बेहुरमती भी कर रहे हैं, वहाँ पर गोली और बारूद चलाया जा रहा है। तमाम उम्मत खड़ी होकर उनको ये पैगाम दे कि सारी उम्मत इस वक्त फ़लस्तीनियों के साथ है, फ़लस्तीनियों को तन्हा और अकेला नहीं छोड़ेगी और इसराइल का रास्ता रोकेंगे, और हर सतह पे, सफारती सतह पर भी पूरी दुनिया के मुसलमानों को बेदार करके ये पैगाम देंगे कि फ़लस्तीनी भाइयों के हम साथ खड़े हैं। जी, जैसा कि आपने शेख अब्दुल हुरैरा साहब से सुना, उनका यही कहना था कि हम अपने फ़लस्तीनी भाई के। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां। मुस्तफाबाद में पंडाल सज गया। दोपहर 5 बजे गंज शोता के मकाम पर नून लीग अपनी ताकत का मुजाहरा करेगी। जलसा गाह में सिक्योरिटी का सख्त इंतजाम, 3 लेयर सिक्योरिटी में CCTV कैमरास भी नस्ब कर दिए गए हैं। कसूर पुलिस के 11 एहलकार सिक्योरिटी के फराइज अदा करेंगे। पंडाल में 40 से 50 हज़ार अफराद जमा करने का टारगेट MNA और MPS को दे दिया गया है। पंडाल में 80 फुट के करीब लंबा और 24 फुट चौड़ा और 20 फुट इंच स्टेज लगा दिया गया है। आवाम के लिए कुर्सियां भी लगाई गई हैं। डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस ने छापामार कार्रवाई के दौरान लाखों रुपए मालियत का नॉन कस्टम पेड सामान बरामद कर लिया। छापा इलाका थाना खारादर की हदूद में मारा गया, जिसमें मुताबिक नॉन कस्टम अशिया बरामद कर ली गई। मजीद देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट सिटी पुलिस ने छापामार कार्रवाई के दौरान लाखों रुपए मालियत का नॉन कस्टम पेड सामान बरामद कर लिया। छापा इलाका थाना खारादर की हदूद में मारा गया। बरामद शुदा सामान में 786 इंपोर्टेड परफ्यूम, 144 बियर टैंक, 558 लोशन, 186 बियर स्प्रे, 60 एलोलेशन, 7 सोप और दीगर सामान शामिल है। पुलिस के मुताबिक बरामद शुदा नॉन कस्टम और लाखों रुपए मालियत का है। बरामद शुदा सामान को इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड कार्रवाई के दौरान जब्त किया गया, जबकि मजीद कार्रवाई के लिए बरामदा सामान को कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया है। कैमरा टीम के साथ राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची। कराची प्रेस क्लब के सहाफियों की जानिब से एहतजाज किया गया है और गजा सहाफियों की शहादत पर गम और गुस्से का भी इजहार किया गया। मजीद जानते हैं नूर अमीन से।
प्रेस क्लब के बिल्कुल सामने मौजूद हूं, जहां इस वक्त कराची प्रेस क्लब की जानिब से इसराइल की जारियत से शहीद होने वाले साथियों से इज़हार यकजहती की जा रही है, मजलूम फलस्तीनियों से भी इज़हार यकजहती की जा रही है। इस वक्त यहाँ सीनियर साहबी जो है मौजूद है, उनसे बात करते हैं हमारे साथ। देखिए, इसराइल मुस्तकिल वॉर क्राइम कर रहा है और इस वॉर क्राइम के दौरान वो शहरियों को निशाना बना रहा है, मीडिया को निशाना बना रहा है, सेहत के मराकज़ को निशाना बना रहा है, मुहाजिर कैंप्स को निशाना बना रहा है और आलमी बिरादरी सोई पड़ी है। चले, आलमी बिरादरी से हमारा शिकवा जो है वो बजा ज़रूर है, लेकिन हम जानते हैं कि वो ताकतें जिन्हें हम आलमी बिरादरी में एक अहमियत देते हैं, वो उनका पलड़ा जो है वो इसराइल की तरफ है, वो इसराइल के पलड़े में शामिल हैं। लेकिन हमारा असल अफसोस, हमारे लिए असल जो फिक्र की बात है वो ये है कि जो मुस्लिम उम्मा है वो इस वक्त खामोश है। वो रिएक्शन जो मुस्लिम उम्मा की तरफ से आना चाहिए था वो हमें नजर नहीं आ रहा है। OIC 1969 में जब बनी थी तो वो फलस्तीन के मसले के ऊपर बनी थी, लेकिन हमें नजर ये आ रहा है कि OIC की जानिब से भी वो आवाज नहीं उठाई गई। सलामती कौंसिल का इजलास तलब हो जाता है यूं करके, लेकिन उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं होती कि जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाए कि इसराइल को कंडेम किया गया हो। देखिए, इशू ये है कि फलस्तीन का मामला कोई नया मामला नहीं है। इसराइल ने फलस्तीन की ज़मीन पर कब्जा किया, फलस्तीनी को बेदखल किया और अब वो बैतुल मुक़द्दस की जानिब बढ़ रहा है। अब वहाँ जो सहाफ़ी मौजूद हैं वो हक़ाइक़ दिखा रहे हैं। इस वक्त इसराइल जो है वो इंसानी हक़ूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, हॉस्पिटल को निशाना बना रहा है, बच्चों को निशाना बना रहा है, ख़वातीन को निशाना बना रहा है। और जो सहाफ़ी वो मौजूद हैं, जो बैनुल-अक़वामी सहाफ़ी हैं, मकामी भी हैं, बाहर के भी हैं, वो उन हक़ाइक़ को दिखा रहे हैं। तो इसराइल उन हक़ाइक़ को छुपाने के लिए, अपने मज़ालिम को छुपाने के लिए अब वो मीडिया की तरफ आ गया है। मीडिया की गाड़ियों को, मीडिया के दफातर को और सहाफ़ी को निशाना बनाया। अब तक 8 से 10 सहाफ़ी शहीद हो चुके हैं वहाँ पर, ठीक है ना। उनका जुर्म कोई नहीं था, वो जंग नहीं लड़ रहे थे। और पाकिस्तान के सहाफ़ी और ख़ास तौर पर कराची के सहाफ़ी जो हैं वो मजलूमों के साथ खड़े हैं और वो हर जुल्म और जबर के खिलाफ हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में जो है वो जुल्म हो रहा हो। पिछले एक हफ्ते में 11 सहाफ़ी वहाँ पर शहीद हुए हैं। हम उन शहीदों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, उनके साथ हम जो है इज़हार यकजहती करते हैं। और कि फ़लस्तीन के अंदर जो सहाफ़ियों को शहीद किया गया इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और आलमी बिरादरी से मुतालबा करते हैं कि इस पर। और आपको बताएं कि शहर लाहौर के अली इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में सिफर से प्रोडक्शन के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा म्यूजिकल प्ले मुग़ल आज़म का इन्नेकाद किया गया, जिसमें अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर अवान, थिएटर आर्टिस्ट उस्मान ज़िया समेत सैकड़ों स्टूडेंट्स और फैमिलियों ने शिरकत की। मुग़ल आज़म प्ले में अदाकारों ने अपने फ़न का जादू दिखाकर हाज़रीन से दाद ली। तफसीलात लाहौर से अयान मलिक की इस रिपोर्ट में। लाहौर में सफर से प्रोडक्शन के जेरे तमाम अली एडिटोरियम में म्यूजिकल प्ले का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवान अदाकारों ने अपने अपने फन का मुजाहरा किया। नौजवान लड़के लड़कियों ने म्यूजिकल प्ले में बादशाह अकबर आजम, अनारकली समेत दीगर कैरेक्टर्स में फन का मुजाहरा किया। मुगल आजम का मेन किरदार अदा करने वाले अदाकार अकबर आजम ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदाकारों की अक्सरियत ऐसे कैरेक्टर्स की ख्वाहिश रखते हैं जो इनकी जिंदगी के बाद भी इनकी याद दिलाता रहे, लेकिन ज्यादातर इतने कामयाब नहीं हो पाते। मेरा नाम मुस्तफ़ा है, आई एम द को फाउंडर ऑफ सिफर से, और मैं इस प्ले मुगल आज़म द हिडन मिस्ट्रीज में शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का रोल प्ले कर रहा हूँ। इट्स एन ऑनर फॉर मी टू प्ले वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक कैरेक्टर्स। आई थिंक इट विल बी अ वेरी मेमोरेबल प्ले फॉर ऑल ऑफ अस। और जिसको मैं बुलाया है और जिसको मैं कहना चाहता हूँ कि काइंडली सब आएँ, देखें और हमें अप्रिशिएट करें हमारी सिफर से की मुगलिया सल्तनत में। मेरा नाम इरम है और मैं मुगल आज़म में अनारकली का किरदार निभा रही हूँ। एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़बरदस्त है। सिफर से के साथ एक फ़ैमिली की तरह हो गई है। बहुत प्यार है, बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत मज़ा आया इनके साथ काम करने में। शोबिज़ की दुनिया में कामयाबी हासिल करना इतना आसान नहीं, लेकिन जो लोग इस दुनिया में नाम बना लेते हैं वो अमर हो जाते हैं और उनका नाम और चेहरा जिंदा रहता है। जी, सिफर से का जो ये प्ले हो रहा है उसमें मेरा किरदार है एक दास्तान गो का। मतलब कि जो मुगल आज़म की कहानी आप देखेंगे वो एक मेरा कैरेक्टर है कमर के नाम से और एक नरेटर है शम्स के नाम से। ये दोनों वो कहानी बुन रहे हैं जो आप लोग सामने देखेंगे। जी, मेरा नाम राय अली रज़ा है और मैं शहजादे सलीम का शेखू का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ और इस प्ले को डायरेक्ट भी कर रहा हूँ मुगल आज़म। और एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा गया है। टीम के साथ नए बच्चे थे, बट सिफर से अपनी टीम है, अपने लोग हैं, तो मज़ा आ रहा है।
میرا نام ہمنا ہے اور میں دلارام کا کریکٹر پلے کر رہی ہوں مغل اعظم میں. میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے ادھر, بہت اچھے دوست ملے ہیں, بہت محنت سے یہ پلے تیار کیا ہے, تو آئی ہوپ آپ سب کو اچھا لگے. مغل اعظم میوزیکل پلے میں سینکڑوں اسٹوڈنٹ سمیت فیملیز نے اسٹیج پر موجود اداکاری کا مظاہرہ کرنے والوں کو داد دی. شو اختتام پر سینئر اداکاروں کی جانب سے نوجوان اداکاروں کو بیسٹ پرفارمنس ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. کیمرہ مین نعمان کے ساتھ ایان ملک, کوہ نور نیوز, لاہور. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. اور اب آپ کو بتائیں کہ مصری شاہ پولیس نے ڈی آئی جی آپریشنز کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا, جبکہ لاہور کے علاقہ مصری شاہ میں پتنگ بازی عروج پر ہے. پولیس خونی کھیل سے بے خبر رہی اور سڑکوں پر شہریوں کے سروں پر موت منڈلاتی رہی. اسی پر مزید تفصیلات لیں گے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود چیف کرائم رپورٹر وسیم صاحب سے. جی وسیم, بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ بالکل, میں اس وقت جو ہے وہ مصری شاہ کے علاقہ میں موجود ہوں, اور آسمان کی طرف اگر دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بسنت کا سما ہو. جس طرح سے ڈی اے جی آپریشن سمیت جو ہے وہ آئی جی پنجاب نے تمام ایس ڈی پی او سے اور ایس پی حضرات کے علاوہ ایس ایچ او سے میٹنگ کی تھی اور کہا تھا کہ جس طرح سے پتنگ بازی ایک خونی کھیل ہے اور باقاعدہ طور پر ڈور گلے پر پھیرنے سے جو ہے وہ کئی ایسے شہری ہیں جو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں. پتنگ بازی پر جو ہے وہ کنٹرول نہیں کیا جا رہا. اگر دیکھا جائے تو یہ سٹی ڈویژن کا علاقہ مصری شاہ ہے, جہاں پر پولیس لمبی تان کر سو گئی ہے. پتنگ بازی جو ہے وہ سرے عام ہو رہی ہے. جس طرح سے میں نے بتایا کہ بسنت کا سما لگ رہا ہے, شاید پولیس سڑکوں پر گشت نہیں کر رہی کیونکہ کسی انتظار میں ہے کہ کسی کے گلے پر ڈور پھرے اور باقاعدہ اس کا وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ ایکشن لے, آئی جی پنجاب ایکشن لے. کیونکہ اس سے پہلے جب ڈی اے جی آپریشن کی جانب سے مزید ایس ایچ اوز پر سختی کی گئی تھی تو سرکاری گاڑیوں پر صبح ہوتے ہی جو ہے وہ اتوار والے دن چھٹی کا دن ہوتا ہے تو وہ سرکاری گاڑیوں کے اوپر جو ہے وہ سیڑھیاں رکھ کے گشت کرتے تھے. لیکن اب ایسا نظر نہیں آتا. مصری شاہ کا یہ علاقہ ہے جہاں پر سرکاری گاڑی بھی گشت کرتی نظر نہیں آتی. باقاعدہ طور پر پتنگ بازی جو ہے وہ صبح سے شام ہوتی رہتی ہے. ابھی بھی یہ ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ ویڈیو ایک بنائی گئی ہے جو کہ آسمان کی طرف پتنگ بازی ہو رہی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بسنت کا سما ہو. لیکن ایسا جو لمبی تان کر سو گئے ہیں اور باقاعدہ وہاں کے جو تھانے دار ہیں یا دیگر پولیس ملازمین ہیں ان کو بھی سڑکوں پر نہیں دیکھا جا سکتا کیونکہ محافظ کار کے جو ملازمین ہیں گشت کرتے ہیں وہ شہریوں سے موٹر سائیکل روک کے جو ہے وہ کاغذ چیک کرتے ہیں. جس کے پاس کاغذ نہ ہو 500,000 کی دہاڑی لگا کر وہ چلے جاتے ہیں, لیکن آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کیونکہ یہ قاتل ڈور ہے جو کہ سڑکوں کے اوپر جب گرتی ہے تو کسی نہ کسی شہری کی جان لے لیتی ہے. مصری شاہ کا یہ علاقہ ہے جہاں پر دن دہاڑے دیکھ سکتے ہیں پتنگ بازی ہو رہی ہے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. باقاعدہ طور پر شہریوں نے بھی کہا ہے کہ ڈی اے جی آپریشن اور سی سی پی او لاہور کو چاہیے کہ ایس ایچ او مصری شاہ کو تبدیل کر کے کسی ایسے ایس ایچ او کو تعینات کیا جائے جو پتنگ بازی پر بھی کنٹرول کر سکے. جی بہت شکریہ وسیم صابر, آپ تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. اور آپ کو بتائیں کہ سینٹرل پولیس آفس میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سے ڈی ایچ ای آرگنائزڈ کرائم یونٹ لاہور کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک کی ملاقات. ڈی ایس پی آرگنائزڈ کرائم نواکوٹ رضوان چیمہ اور اے ایس آئی رمضان ملاقات کرنے والوں میں شامل ہیں. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے سنگین وارداتوں میں ملوث جرائم پیشہ ناصری کی سرکوبی اور بہترین کارکردگی پر ڈی ایس پی رضوان چیمہ اور اے ایس آئی رمضان کو تعریف اسناد اور نقد انعامات سے بھی نوازا. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے کوہ نور.